بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ کتاب کا نام سنہری غول، مصنف اسلم راہی MA۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ یہ ان قبائلی ڈاکوؤں کی داستان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت بنا لی تھی۔ 8 ہجری کی ایک تاریک اور سنسان رات تھی۔ کوئی 50 اونٹوں پر مشتمل ایک کارواں حمص سے نکل کر قریاتین میں سے ہوتی ہوئی شاہراہ پر مرج راحت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ عرب مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے بڑی تیزی سے اونٹوں کو ہانکتے جا رہے تھے۔ سب سے اگلے اور سب سے پچھلے اونٹ پر کجاوے کے ساتھ 1-2 فٹ اونچی لکڑی کے ساتھ مشل جل رہی تھی۔ اونٹوں کی لمبی قطار کے ساتھ ساتھ 4 گھوڑے بھی چل رہے تھے۔ ان پر کوئی سوار نہ تھا، ہاں ان پر زینیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے دہانے اونٹوں کے کجاوے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ سب سے اگلے اونٹ پر کوئی 50 برس کے سن کا ایک قداور، سڈول اور دوہرے جسم کا جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کجاوے سے ٹیک لگا رکھی تھی اور اس کی آنکھیں، جن میں رات کے اس وقت بھی شاہین کی سی چمک تھی، اپنے سامنے شاہراہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کارواں کا سالار تھا۔ اونٹ رات کے وقت صحرا کے اونچے اونچے ٹیلوں اور نشیب کو جس تیزی سے رونتے چلے جا رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ کارواں کا سالار صحرا کے اس خطرناک راستے کی بھول بھلیوں سے خوب واقف ہے۔ وہ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر شاید کارواں کی سلامتی کا بھی جائزہ لیتا تھا۔ سب سے پچھلے اونٹ کے کجاوے پر ایک جلتی ہوئی مشل اس کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ سارے اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے اور ہر اونٹ پر 2 سوار آدمی تھے۔ کاروان پوری رات صحرا کی وسعتوں کو ناپتا رہا۔ ریت اڑتی رہی اور صحرا میں کھڑے کہیں کہیں کنیری کے جھاڑی نما درخت گزرتے رہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جبکہ صحرا میں آگ برسنا شروع ہو گئی تھی، کاروان مرج راحت کے نخلستانوں میں سے ہوتا ہوا ایک سرائے کے پاس آ کر رک گیا۔ سرائے کے باہر ایک کھلے میدان میں سارے اونٹ بٹھا دیے گئے اور ان کی پشت سے سارا سامان اتروا کر ایک جگہ درختوں کے سائے میں ڈھیر کر دیا گیا تھا۔ کاروان کا سالار ایک ایک اونٹ کا کجاوا ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ ایک کجاوے کو ہلاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک جوان سے بے حد مٹھاس کے ساتھ کہا، عروا، کچھ کجاوے ڈھیلے ہو گئے ہیں اور کئی کی چھوٹی لکڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ عروا نے بھی اس کجاوے کو ہلا کر دیکھا۔ اس سرائے میں گھوڑوں کی نال بندی اور اونٹوں کے کجاوے مرمت کروانے والا ہے نا، اس سے ٹھیک کروا لیتے ہیں۔ اب وہ دوسرے کجاوے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں سرائے سے 2 آدمی نکلے۔ ایک سرائے کا مالک بوڑھا اربد تھا اور اس کی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ دوسرا اس کا بیٹا رباح تھا۔ ان کے گلے میں سنہری سلیبیں لٹک رہی تھیں جو ان کے عیسائی ہونے کی دلالت کرتی تھیں۔ سرائے سے نکلنے کے بعد رباح نے بڑے غور سے کاروان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کس کا کاروان ہے؟ بہت بڑا ہے یہ تو۔ اربد مسکرایا، انہی کاروانوں کے سہارے تو ہم ان نخلستانوں میں زندہ ہیں۔ یہ لوگ ہمارے خوشی اور مسرتوں کے امید کا پیغام لے کر وارد ہوتے ہیں۔ دونوں ذرا آگے بڑھے تو اربد چلا اٹھا، ارے یہ تو سمام بن ثعلب کا کاروان ہے۔ رباح بھی مسکرایا، اور اس کے ساتھ عروہ بن مسعود بھی ہے بابا۔ اربد نے لاپرواہی سے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں، سمام ہر سال جب اپنے کاروان کے ساتھ یہاں سے گزرتا ہے تو اس کا یہ دوست عروہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا جب ان سے ذرا قریب ہوئے تو سمام بن ثعلب انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف بھاگا اور اربد سے گلے ملتے ہوئے اس نے کہا، اوہ اربد، کیسے ہو تم؟ اس کے بعد وہ رباح سے گلے ملا اور بعد میں دونوں باپ بیٹا اسی طرح کے تپاک سے عروہ بن مسعود سے ملے تھے۔ اب اربد نے گلے کے انداز میں کہا، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ سیدھے سرائے میں کیوں نہیں آئے؟
سمام مسکرایا۔ ابھی تو ہم اترے ہیں، میں ذرا کجاوے دیکھ رہا تھا، کچھ کجاوے ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور کئی ایک کی چھوٹی لکڑیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ کیا تمہاری سرائے میں کجاوے ٹھیک کرنے والا وہ بوڑھا عرب موجود ہے؟ میں اس کا نام بھول گیا۔ عطار؟ سمام نے پیشانی پر انگلی مارتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، عطار۔ کیا وہ ادھر موجود ہے؟ ہاں ہاں ہاں، وہ موجود ہے۔ تم چلو نا اندر، تم سے مل کر وہ بہت خوش ہوگا۔ اکثر وہ تمہاری راست بازی اور شجاعت کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ چاروں سرائے میں داخل ہو گئے۔ ایک طرف بوڑھا عطار بڑی محنت سے ایک گھوڑے کی نال بندی کر رہا تھا، قریب ہی اس کا چھوٹا سا لڑکا بیٹھا نالوں سے کھیل رہا تھا۔ سمام اور عروا کو دیکھتے ہی عطار نے کام چھوڑ دیا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ دونوں سے ملا۔ سمام نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عطار سے پوچھا، یہ تمہارا لڑکا ہے چچا؟ عطار نے بچے کی طرف پیار سے دیکھا۔ ہاں، یہ میرا لڑکا ہے۔ سمام اور عروا دونوں نے اسے ایک ایک درہم نکال کر دے دیا۔ بچہ پہلے ہچکچایا، باپ کی طرف دیکھا اور پھر اس کا اشارہ پا کر دونوں درہم لے لیے اور نال چھوڑ کر ان سے کھیلنے لگا۔ سمام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، عطار چچا، میں آتا ہوں، تھوڑی دیر تک میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گا۔ عطار مسکرا کر پھر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ چاروں سرائے کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ رباح نے سمام کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی چاہت سے پوچھا، کیا کھاؤ گے اخی؟ سمام نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ صبح کا کھانا تو ہم نے راستے میں ہی کھا لیا تھا۔ اربد بھی بول پڑا، کچھ پینے کو لے آؤ۔ سمام نے دلچسپی سے پوچھا، کیا ہے تمہارے پاس؟ اربد نے لکڑی کے ایک برتن کی طرف اشارہ کیا۔ جو کی تازہ شراب ہے۔ سمام مسکرا پڑا، وہ تو ہم خود بناتے ہیں اور میرے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ابھی تک ایک مشکیزہ بھرا ہوا بندھا ہے۔ میرے پاس انگور کی شراب بھی ہے، بالکل تازہ۔ کہاں سے منگوائی ہے؟ رباح کچھ دن ہوئے دمشق گیا ہوا تھا، وہاں سے لایا تھا۔ سمام خوش ہو گیا، وہ تو میں ضرور پیوں گا۔ اس پر رباح اٹھا اور شیشے کی ایک سراہی بھر کر اس کے سامنے رکھ دی۔ سمام اور عروا دونوں دو دو گلاس پی گئے۔ دوپہر کا کھانا یہیں کھاؤ گے نا؟ سمام نے غور سے اربد کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اب یہاں سے کلیسا جاؤں گا۔ اربد نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس بوڑھے راہب سے بہت عقیدت ہے۔ سمام کا چہرہ کچھ اس طرح ہو گیا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، مگر فوراً ہی وہ سنبھل گیا۔ ہاں، وہ بہت اچھا انسان ہے اور میرے ساتھ وہ بہت شفقت سے پیش آتا ہے۔ میں ہر سال جب بھی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ یہاں سے گزرتا ہوں تو اسے ملے بغیر نہیں جاتا۔ کہاں تک گئے تھے؟ حلب تک۔ کیا کیا لائے ہو؟ تلواریں، گندم، چاول، زیتون کا تیل، مسالے اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اور لے کر کیا گئے تھے؟ کھجور، جو کی شراب، ستو، شہد، بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی کھالیں۔ سودے کیسے رہے؟ میرا سودا ہمیشہ نفع میں ہی ہوتا ہے۔ سمام کھڑا ہو گیا، میں ذرا کلیسا ہو آتا ہوں۔ کیا رات رکو گے نہیں؟ نہیں، میں بہت جلد وطن پہنچنا چاہتا ہوں۔ سمام اور عروا سرائے سے نکل کر باہر آ گئے۔ دونوں سامان کے ڈھیر کے پاس آ کر رکے۔ سمام نے عروا کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا میں کلیسا ہو آؤں؟ عروا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، گویا کلیسا جانے میں کوئی گہرا راز تھا۔ ہاں، ہو آؤ۔ دوپہر تک اونٹوں کو آرام کرنے دو، اس کے بعد 10-12 آدمیوں کو بھیجنا، انہیں گھما لائیں۔ یہاں درخت بہت ہیں، اس لیے جلدی اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ سارے جوانوں کو دوپہر کا کھانا خوب اچھی طرح کھلانا۔ اور تم شام تک آ جاؤ گے نا؟ تم کوچ کر کے وہیں آ جانا، میں وہاں تیار ہوں گا۔ ویسے راستہ بھی وہی ہے۔ کس وقت کوچ کر آؤں؟ بس جب سورج غروب ہونے لگے۔ ٹھیک ہے۔ پانی کے مشکیزیں خیال کر کے سب یہاں سے بھر لینا۔ تم جاؤ، میں ہر چیز درست کر لوں گا۔ سمام نے سامان کے پاس پڑی ہوئی ایک زین اٹھائی اور میدان میں چرتے ہوئے ایک گھوڑے پر ڈال دی۔ دانہ چڑھانے کے بعد وہ زین کا جائزہ لینے لگا۔ زین کے دونوں جانب
3 तहें मजबूत और पतली पतली सी कमंदें लटक रही थीं। जीन के दोनों तरफ निचली तरफ 3-3 चमड़े की लंबी लंबी थैलियां भी लगी थीं और हर थैली में एक एक खंजर था। जीन के अगले हिस्से की ऊंचाई से ढाल भी बंधी हुई थी। अपने कजावे से 3 और थैलियां निकालकर भी उसने जीन से बांध दी थीं। समाम ने अपने सर पर सफ़ेद अमामा दुरुस्त किया, कमर से लटकती हुई तलवार का जायजा लिया और छलांग लगाकर घोड़े पर हो बैठा। अब सराय के सामने से गुजरकर बस्ती से होता हुआ वो कोई आध फरलांग बाहर आ गया। सामने एक दोराहा आ गया था, जहां से एक रास्ता निकलकर दमश्क की तरफ जाता था और दूसरा सीधा यरमूक की तरफ चला गया था। दोराहे के बाएं तरफ एक कलीसा दिखाई दे रहा था, जिसका ज्यादा हिस्सा अनार और अंजीर के घने दरख्तों की बेलों के पीछे छुप गया था। समाम ने घोड़ा बाईं तरफ मोड़ा और कलीसा की हुदूद में दाखिल हो गया। इमारत के सामने अनार और अंजीर के दरख्तों के नीचे एक राहिब चटाई पर बैठा कोई कपड़ा सी रहा था। समाम जब उसके पास आकर घोड़े से उतरा तो वो चौंका, एक बार गौर से उसकी तरफ देखा, फिर गोद में रखा हुआ कपड़ा एक तरफ फेंक कर वो खड़ा हो गया और खुशी से चिल्लाया, समाम तुम? समाम भागकर उसके पास गया और बूढ़े राहिब ने उसे गले लगा लिया और फिर अपने साथ ही चटाई पर बिठाते हुए उसने पूछा, कब आए? आज ही। वहीं अरबद की सराय में उतरे होगी? जी हाँ। समाम बड़ी बेकरारी से इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे किसी की तलाश हो। फिर उसने एक बार गौर से राहिब की तरफ देखा और झिझकते हुए पूछा, रब्ता कहाँ है? अंदर ही है, मैं बुलाता हूं। फिर राहिब वहीं बैठे बैठे जोर से चिल्लाने लगा, रब्ता, ओ रब्ता। थोड़ी देर में एक नौखीज छरीरे बदन की खूबसूरत लड़की इमारत से निकलकर उनकी तरफ आई। उसका चेहरा पके हुए सुर्ख सेब की तरह दमक रहा था और उसने राहिबा का लिबास पहन रखा था। जब वो उनके करीब आई तो समाम को देखकर उसके चेहरे पर गहरी और बेपाया मुस्कुराहट फैल गई और फिर मध्यम और खनकती हुई आवाज में उसने पूछा, किस वक्त आए हो समाम? समाम ने चंद लम्हों तक उसे टिकटिकी बांधे बड़े गौर से देखा और फिर वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दिया, अभी आया हूं। काफिले के साथ हो? हाँ। राहिब ने बड़ी शफकत से राहिबा की तरफ देखकर कहा, इसके खाने का कोई बंदोबस्त कर दो बेटी। रब्ता ने वापस मुड़ते हुए कहा, अभी लाती हूं। रब्ता अंदर चली गई। समाम उठा और जीन से चमड़े की 2 थैलियां खोलकर राहिब के सामने रख दी। राहिब ने गौर से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा, एक में तो शहद होगी जो तुम हर साल लाते हो और दूसरी में खजूर का शीरा, समाम ने कहा। अब राहिब थैलियां खोलने लगा। समाम फिर खड़ा हो गया, मैं रब्ता के लिए भी कुछ चीजें लाया हूं, उसे देकर आता हूं। राहिब ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ हाँ दे आओ। तीसरी थैली पहली दोनों थैलियों से काफी बड़ी थी। समाम ने उसे खोला और कंधे पर रखकर इमारत के अंदर घुस गया। रब्ता अंदर उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। समाम थैली उसके करीब ही रखकर बैठ गया। रब्ता ने थैली की तरफ इशारा करते हुए संजीदा और मतीन लहजे में पूछा, ये क्या है? समाम ने थैली का मुंह खोला और एक पोस्तीन निकालकर रब्ता के सामने रख दी। तुम्हारे लिए लाया हूं। रब्ता ने चोर निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहां से? हलब से खरीदी थी, जरा पहन कर दिखाओ। खाना बना लूं फिर पहनूंगी। समाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी। रब्ता उठी और पोस्तीन पहन ली। कैसी है? बहुत अच्छी। फिर समाम ने उस थैली से 2 और छोटी थैलियां निकालकर उसके सामने रख दी। तुम्हारे लिए शहद और खजूरें, राहिब को ना देना, उसे मैं उसका हिस्सा देकर आया हूं। रब्ता हंस दी थी, बहुत चालाक हो। रब्ता फिर खाना बनाने लग गई थी। समाम ने कुछ देर तक उसे खामोश और गहरी निगाहों से देखा और फिर हल्के से कहा, इस बार क्या तुम चलोगी मेरे साथ? रब्ता ने बेतकल्लुफी से कहा, कहाँ? मेरे घर में। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। रब्ता संजीदा हो गई।
میں تمہیں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں مذہب کی راہ پر چل نکلی ہوں، اس میں شادی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، میں ساری عمر شادی نہیں کر سکتی۔ سمام اداس ہو گیا۔ یہ بات تو تم ہر دفعہ ہی کہتی ہو، تو پھر اور کیا کہوں؟ کیا تم اپنی اس زندگی میں خوش ہو؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ 18 برس کی مشکل سے ہوگی، آنے والی پہاڑ سی زندگی کیسے گزارو گی؟ ربطہ کچھ اداس ہو گئی۔ بس گزر ہی جائے گی، کیا میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی؟ پھر وہی بات، میں راہبہ ہوں اور ایک راہبہ شادی کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتی۔ سمام نے جھلا کر کہا، تم بالکل پتھر ہو، ایک سنگین دیوار ہو جس پر اس انام کے زندہ عناصر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کاش تم صرف ایک بار کہہ دیتی کہ میں… ربطہ الجھ کر رہ گئی اور اس کی بات کاٹتے ہوئے افسردگی کے ساتھ کہا، میں اگر راہبہ نہ ہوتی تو تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی چنتے ہوئے فخر محسوس کرتی۔ سمام اداس سا اٹھا اور آہستہ آہستہ باہر آ کر راہب کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ربطہ باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں انار کے رس سے بھرا ہوا ایک بڑا سا مٹی کا پیالہ تھا۔ سمام کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، یہ پی لو۔ سمام نے پیالے کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے پیاس نہیں، اس کی آواز میں دکھ بھرا ہوا تھا۔ ربطہ کے چہرے پر پژمردگی چھا گئی۔ زخمی سی آواز میں اس نے پھر سمام سے کہا، پی لو نا۔ راہب بھی ربطہ کی تائید میں بول اٹھا، پی لو بیٹے، یہاں اس کلیسا میں تکلف کیسا؟ سمام نے غور سے ربطہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے ہونٹ سکیڑ رہی تھی۔ پیالہ اس سے لے کر وہ چپ چاپ پی گیا۔ ربطہ نے اس کے بعد اسے کھانا کھلایا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ راہب نے سمام سے پوچھا، آج رات یہاں قیام کرو گے نا؟ سمام جو کسی سوچ میں پڑا تھا چونک اٹھا، نہیں، میں آج شام کو کوچ کر جاؤں گا۔ تم لوگ زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے، تمہارے قبیلے جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میں تو تمہارے قبیلے کا نام بھی بھول گیا، ذرا مشکل سا نام ہے۔ میں بنو خزاعہ سے ہوں۔ ہاں، تمہاری بھی کسی دوسرے قبیلے سے دشمنی ہوگی؟ ہاں، ہمارا حریف بنی بکر ہے، مگر کئی برس پہلے ہم نے ان پر فوقیت حاصل کی تھی۔ تب سے اب تک کوئی جھگڑا نہیں اور دونوں قبیلے پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تمہارے ہاں سنا ہے بہت سے خداؤں کی پوجا ہوتی ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں کئی بت ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، مثلاً لات، عزا، منات۔ ایک ہی وقت میں سب کی پوجا ہوتی ہے؟ نہیں، ہر قبیلے کا علیحدہ بت ہوتا ہے، مثلاً عزا بنی شیبان کا بت ہے۔ کہاں ہے یہ بت؟ ایک جگہ ہے نخلا۔ اسی طرح منات اوس اور خزرج قبائل کا ہے، اور سوا بنی ہدہل کا بت ہے۔ اور تمہارے ہاں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اس کے پیروکار کیا کرتے ہیں؟ میں نے آج تک نہ اس نبی کو دیکھا ہے اور نہ کبھی اس نبی کے پیروکار کو، پر یہ سنا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہارے نزدیک ہی ہوں گے کہیں؟ نہیں، بہت دور ہیں۔ میرا قبیلہ مکہ شہر کے زیرین میں آب وطیر نامی ایک چشمے کے پاس آباد ہے، اور وہ یثرب میں ہے جسے آج کل مدینہ کہتے ہیں، اور یہ شہر ہم سے کافی دور ہے۔ اس بار کارواں میں کتنے اونٹ لائے ہو؟ 50 کے قریب۔ یہاں سے واپس سرائے میں جاؤ گے یا؟ سمام نے راہب کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، نہیں، کاروان تھوڑی دیر تک ادھر آ جائے گا اور میں ساتھ ہو لوں گا۔ کیا یرموک کی طرف جاؤ گی؟ نہیں، میں جبل ہاراں کے بائیں طرف سے ہوتا ہوا صحرائے حماد میں سے ہو کر جاؤں گا۔ مگر کیوں؟ راہب کا لہجہ فکر گیر تھا۔ صحرائے حماد میں عربوں کی ایک بستی القطر ہے، اس کے سردار کے ساتھ میرے بڑے مراسم ہیں۔ میں اس کے لیے کچھ تلواریں حمد سے خرید لایا ہوں۔ میں جاتی دفعہ بھی راستے سے ہوتا ہوا صحرائے حماد سے نکل کر چشمہ سودا اور وہاں سے حلب چلا گیا تھا۔ راہب فکر مند ہو گیا، یہ راستہ تو بے حد خطرناک ہے۔ مگر کیوں؟ جبل ہارا میں
حماس نامی جو لٹیرا رہتا ہے وہ کوئی بھی کارواں سلامت نہیں رہنے دیتا، سب کو لوٹ کر مال چھین لیتا ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ سمام نے تنزیہ کہا، اس پہاڑی چوہے کی کیا جرت کہ مجھ سے ٹکرائے، میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ اس پر راہب نے کہا، وہ حماس اب پہلے والا حماس نہیں، اس کے ساتھ کافی جمعیت ہو گئی ہے۔ جس دن اس نے ہم عربوں پر ہاتھ اٹھایا اس دن وہ نہ ہوگا یا ہم نہیں ہوں گے۔ ربطہ پہلی بار بول پڑی، اس کی آواز میں شہد جیسی شیرینی اور حلاوت تھی۔ سمام، اگر وہ تم سے تعارض کرے تو میرا نام لینا، وہ تمہیں کچھ نہ کہے گا۔ کیوں؟ سمام نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے اور اس نے مجھے بہن بنایا ہوا ہے۔ اس پر سمام نے کہا، نہیں، میرے بازوؤں میں ہمت ہے، میرے ساتھی لڑائی کے ہر فن سے خوب واقف ہیں، ایسے لفنگوں سے میں نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ اتنی دیر میں بستی کی طرف سے کاروان آتا دکھائی دیا اور سمام کھڑا ہو گیا۔ میرا کاروان آ گیا ہے، میں اب چلتا ہوں۔ اب ربطہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی، بڑی تھیلی اٹھا لائی اور سمام کے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی۔ یہ کیا؟ سمام نے پوچھا۔ تمہارے لیے کھانا ہے۔ کارواں کلیسا کی سیدھ میں آ کر رک گیا تھا۔ اونٹوں کی لمبی قطار انجیر کے درختوں کے درمیان میں کھڑی بڑا دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ راہب نے سمام سے ہاتھ ملایا، یسوع مسیح تمہاری حفاظت کرے۔ سمام ربطہ کے پاس سے گزر کر گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو اس نے ہلکے سے درد بھرے آواز میں کہا، خداوند ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو۔ سمام کلیسا سے نکل کر سب سے اگلے اونٹ کے پاس رکا۔ اس پر عروا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نیچے اترا اور اس سے پچھلے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ سمام نے گھوڑے پر بیٹھتے ہی اس کی لگام اپنے اونٹ کے کجاوے سے باندھی، پھر جست لگا کر اپنے اونٹ پر ہو بیٹھا۔ کاروان پھر چل پڑا۔ ربطہ باہر کھڑی غور سے کاروان کو صحرا کی طرف جاتا دیکھ رہی تھی، اور جب وہ ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں میں اوجھل ہو گیا تو اس کا سر جھک گیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی کلیسا کے اندر چلی گئی۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور اس کی آواز میں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی لوگ مل کر بڑے درد بھرے انداز میں گیت گا رہے ہوں۔ پکے ہوئے رسدار پھل کی طرح حسین ربطہ اپنا سا منہ بنا کر کچھ اس طرح کلیسا کے اندر چلی گئی تھی جیسے کسی پراسرار جذبے نے اسے وصال و جدائی کے سنگم پر کھڑا کر دیا ہو۔ وہ سردیوں کے اس تنہا پہاڑی پھول کی طرح اداس ہو گئی تھی جس کی پتیاں بکھر جانے کا وقت آ گیا ہو۔ راہب سے کوئی بات کیے بغیر وہ بجھتے ہوئے الاؤ کی طرح ویران سی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کارواں رات بھر سفر کرتا رہا۔ صبح سویرے جب سورج نے صحرا سے تانگ جھانک شروع کی تو وہ جبل ہاران کے ساتھ ساتھ قدرے ہموار راستے پر سفر کر رہے تھے۔ ایک کھلی جگہ جہاں گھنے درختوں کے جھنڈ بھی تھے، کاروان رک گیا۔ اونٹوں سے سامان اتار کر انہیں درختوں کے پتوں سے پیٹ بھرنے کی خاطر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ پہاڑ کے نیچے وادی میں خوب ہری ہری گھاس تھی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اس میں چھوڑ دیے اور کچھ عرب بیٹھ کر گھاس کاٹ کاٹ کر ڈھیر کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ کھانا پکانے لگے تھے، کچھ اونٹ چرانے گئے تھے اور باقی بڑی تیزی سے گھاس کاٹ رہے تھے۔ عروا آہستہ آہستہ سمام کے پاس آیا اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس پہاڑی کے اوپر شاید کوئی چشمہ ہو، اونٹوں کو پانی پلانے کا بندوبست بھی یہیں سے کر لیتے ہیں۔ سمام نے اپنے سامنے چرتے ہوئے اونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، آج دن کو بھی سفر جاری رکھیں گے۔ کافی دور تک درختوں کا سایہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح سفر جاری رکھیں تو شام تک ہم صحرائے حماد میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر جانوروں کو پانی وہیں جبل ہاران سے نکلنے والے دریائے سومان سے پلائیں گے۔ عروا نے اس کی تائید میں مطمئن ہو کر کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر یہاں سے کس وقت کوچ کیا جائے؟ بس جانوروں کو پیٹ بھر لینے دو، جوانوں کو کھانا کھلا دو اور پھر چلتے ہیں۔ عروا ایک طرف ہٹ گیا اور ساتھیوں کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ سب اونٹ ایک جگہ بیٹھے جگالی کر رہے تھے اور عرب کھانا کھا چکنے کے بعد سامان لاد رہے تھے۔ سمام اور عروا بھی اپنے گھوڑوں پر زین ڈالنے کے بعد
دوسروں کے دوش بدوش کھجاووں سے سامان باندھ رہے تھے۔ اچانک ہی سمام کی نگاہیں ایک جانب اٹھ گئیں اور اس کے چہرے پر درندگی پھیل گئی۔ بے شمار آدمی درختوں کے آگے پتھر پھلانگتے ہوئے ان کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں ڈھال اور تلوار تھی۔ سمام نے فوراً تلوار سونت لی۔ عروہ بھی اپنی چمکتی ہوئی تلوار نکال چکا تھا۔ عربوں نے کام بند کر دیا اور اپنی تلواریں اور ڈھال لے کر مستعد ہو گئے۔ کچھ جلدی جلدی اپنی پیٹھ پر ترکش باندھ کر کمانیں سیدھی کر لی تھیں۔ سمام اور عروہ دونوں اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے اور سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ حملہ آور اب پہاڑ سے اتر کر میدان میں آگے آ گئے۔ سب عرب اطمینان سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ سمام نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار فضا میں لہرا دی۔ اسی لمحے عربوں نے تیروں کی ایک سخت باڑ ماری اور سامنے آنے والوں میں 20 کے قریب زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ حملہ آوروں کے اب آگے بڑھنے کی رفتار سست ہو گئی تھی اور تیروں سے بچنے کی خاطر انہوں نے اپنی ڈھالوں کی آڑ لے لی۔ سمام اور عروہ دونوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ سمام نے بائیں ہاتھ میں تلوار اور ڈھال پکڑ رکھی تھی۔ دائیں ہاتھ سے اس نے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی ایک کمند کھولی اور حملہ آوروں میں سے ایک پر پھینکی۔ کمند اس کے گلے میں پھنس گئی۔ سمام نے ایک جھٹکا دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس طرح اس نے باری باری ساری کمندیں پھینکی اور وہ سب کمندوں میں پھنستے پھنستے ختم ہو گئے، مگر گھوڑا ادھر ادھر بھاگ کر ابھی تک انہیں زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ دوسری طرف عروہ بھی اسی طرح 6 آدمیوں کو اپنے گھوڑوں سے بندھی ہوئی کمندوں میں پھانس کر مار چکا تھا۔ سمام نے پھر گھوڑے کو موڑا اور نئے طریقے سے حملہ آور ہوا۔ چمڑے کی تھیلیاں جو زین سے لگی ہوئی تھیں ان سے اس نے باری باری خنجر نکال کر پھینکے اور اس طرح 6 اور آدمی ختم ہو گئے۔ عروہ بھی اس وقت اپنے خنجر چلا چکا تھا۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور اپنے ساتھیوں کے دوش بدوش دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور وہ جس طرف بھی حملہ آور ہو رہے تھے انسانی سر گیند کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ باقی عرب بھی سر پر کفن باندھے حملہ آوروں کو گھیرے ککڑی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ عربوں کے لڑنے کا طریقہ بے حد قابل تعریف تھا۔ ان کی خون سے لتھڑی ہوئی تیزی سے لہراتی تلواریں اس وقت نظر آتیں جب دشمن پر گر چکی ہوتیں۔ وہ ڈھالوں کی اوٹ میں بڑے والیانہ انداز میں زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ملکوتی مسکراہٹیں تھیں۔ شاید وہ کافی عرصے بعد اپنی تلواروں کی پیاس بجھا رہے تھے، کچھ اس طرح جیسے پھر ایسا موقع ہاتھ نہ لگے۔ عربوں نے اس تیزی سے حملہ آوروں کو کاٹ دیا تھا کہ اب وہ کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہے تھے، مگر عرب انہیں کچھ اس طرح نرغے میں لے چکے تھے کہ بچ نکلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ عرب شاید زیادہ وقت ضائع نہ کرنا چاہتے تھے۔ جلدی انہوں نے میدان دشمن سے صاف کر دیا۔ سب عرب اپنی تلواریں مٹی میں رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگے۔ سمام اور عروہ نے اپنی کمندیں خالی کر کے زین سے لٹکانے کے بعد لاشوں کے سینوں سے اپنے خنجر نکال لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے وہ جبل ہاران سے نکل کر صحرا میں تھوڑی دور آگے تک بہنے والے دریائے سومان سے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر اس کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہے تھے۔ عروہ بڑے غور سے دریا کے پانی کی طرف دیکھ رہا تھا جو سرخی مائل تھا۔ اس نے سمام سے پوچھا، سمام، یہ دریا کہاں سے آتا ہے؟ سمام نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبل ہاران سے نکلتا ہے۔ اور کہاں جاتا ہے؟ تھوڑی دور تک آگے جاتا ہے۔ اس سے ارد گرد کی چند یہودی اور عرب بستیوں کی زمین سیراب ہوتی ہے۔ آگے جا کر یہ صحرا میں خود بخود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ جبل ہاران کی طرف صحرا میں اب ایک بستی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ عروہ نے پھر پوچھا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ سمام نے انگلی سے اس بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ القطر ہے۔ اس سے آگے جو ہے اس کا نام صدف، اور ان دونوں کے درمیان جو ذرا دائیں طرف دکھائی دے رہی ہے اس کا نام جرش ہے۔ اس سے آگے بھی بہت سی بستیاں ہیں۔ کیا یہ سب عربوں کی ہیں؟ نہیں، القطر اور صدف دونوں عربوں کی ہیں۔ جرش یہودیوں کی ہے، اور اس سے آگے جو بستیاں ہیں
وہ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں، کوئی کوئی بیچ میں عربوں کی ہے۔ کیا تم ان علاقوں سے خوب واقف اور آگاہ ہو؟ ہاں، میں چھوٹا سا تھا جب سے اپنے باپ کے ساتھ تجارتی قافلوں کے ساتھ ادھر آتا رہا ہوں۔ اب میں اس صحرا کے پورے محل وقوع سے واقف ہوں۔ تو ہم کہاں قیام کریں گے؟ القطر، صدف اور جرش تینوں بستیوں کے درمیان ایک سرائے ہے، وہیں اتریں گے۔ مالک کون ہے، یہودی یا عرب؟ عیسائی ہے۔ القطر کے پاس سے گزر کر وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ سرائے آ گئی۔ اونٹوں سے سامان اتار دیا گیا۔ وہ صحرا میں نظر آتے ہوئے درختوں سے پیٹ بھرنے لگے تھے اور پہاڑ کے دامن سے کاٹی ہوئی گھاس گھوڑوں کے آگے ڈال دی گئی۔ سمام نے سامان کے ڈھیر میں سے تلواروں سے بھری ہوئی ایک بوری نکالی اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد بوری اپنے سامنے رکھی اور عروہ سے کہا، عروہ، میں القطر کے سردار کی تلواریں دے آؤں، پھر آتا ہوں۔ عروہ جو گھوڑوں کے آگے گھاس پھیلا رہا تھا فکر مند ہو کر بولا، جلدی لوٹانا۔ سمام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، میں دیر نہیں کروں گا۔